اختیار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان الانسان جہولا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ یہاں کا ایک لمحہ اور یہاں کا ایک جملہ شاید انسان کا دل بدل سکتا ہے، انسان کا رخ بدل سکتا ہے، انسان کا راستہ بدل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لمحے اور اس موقع کے بارے میں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبرت پکڑنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے انسان کے سامنے انسان کی موت سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. آپ چشمے تصور میں سوچیں، ایک سلسلہ ہے جس کا آغاز کائنات کے رب نے، خلاق عالم نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، ساری طاقتوں کے مالک نے شروع کیا تھا، اور وہ اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ جو ہماری عقلوں سے بہت بلند ہے. زمین کا بچھانا، آسمان کا کھڑا کرنا اور زمین و آسمان کے مابین نظام کا چلانا، اور ایک جہت نہیں، اب نباتات کی طرف رخ کر لیں، انسان کی عقل دھنگ رہ جائے گی. آسمان کی بلندیوں کی طرف غور و فکر کریں، انسان حیران رہ جائے گا. زمین کے دائیں بائیں اور زمین کے بیچ میں ندی، نالے، دریا، پانیوں کا بہاؤ اور پانیوں کا پھیلاؤ، اس پہ غور کریں تو اللہ کی قدرت دماغ میں بس نہیں سکے گی، سما نہیں سکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام کائنات کو بنا کے انسان کو بنایا تھا، اور انسان کی تکریم کا تذکرہ کیا تھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا تھا، اور انسان کے لیے یہ سارا کچھ مستقل نہیں بنایا، مستقل نہیں. ایک سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ. انسان آتے جا رہے ہیں اور یہاں دنیا سے جاتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لو، موسم گرمی کا ہو یا سردی کا، دھند پڑی ہوئی ہے یا دھوپ لگی ہوئی ہو، پاکستان جیسا ملک ہے یا یورپ جیسا ملک ہے، انسان ایک ترتیب سے دنیا سے جاتے جا رہے ہیں. تسلسل ہے جانے کا، اور ہم سب بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں کوئی جوان ہے تو وہ بھی اسی لائن میں ہے، کوئی بچہ ہے تو اسی لائن میں ہے، کوئی بوڑھا ہے تو اسی لائن میں ہے. ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس لائن سے باہر ہو یا اس رستے سے آؤٹ ہو. ہم سب جا رہے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ موت کی طرف اور آخرت کی منزلوں کی طرف. اور بڑی سیدھی سی بات ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں نا، وہاں پر صرف دو ہی راستے جاتے ہیں، تیسرا بھی کوئی نہیں، چوتھا بھی کوئی نہیں، پانچواں بھی کوئی نہیں. دو ہی راستے ہیں. ایک نجات کا راستہ ہے، کامیابی کامرانی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. دوسرا ناکامی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے. اور جو میں نے آغاز میں کہا کہ اس موقع پر شاید کوئی جملہ دل میں اتر جائے، شاید اس لمحے کی ہوئی کوئی بات یا کوئی منظر میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے اور ہمارا رخ چینج ہو جائے. اگر ہم ذلت کی طرف رواں دواں ہیں تو شاید عزت والے راستے کی طرف پڑ جائیں. اگر ہم جہنم والے راستے کی طرف ہیں تو شاید دل بدل جائے اور جنت والے راستے کی طرف رواں دواں ہو جائیں. تو ساتھیو، ہم سارے کمزور ہیں. اس موقع پر ہم سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے اللہ سے التجا کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے درخواست دے سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا رخ صحیح کر دے، صراط مستقیم پر کر دے، جو رستہ جنت جاتا ہے اس رستے پہ چلا دے. ایک سوال اللہ سے اس موقع پہ کریں گے تو یقیناً ہمارا دل بدلنے کے چانس بہت زیادہ ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہم یہاں
مرحومہ کی دعا کے لیے آئے ہیں۔ بھائی رحیل ان کی والدہ ہیں ہمارے بھائی عبدالجبار صاحب، بھائی عبدالغفار صاحب، ان کی ہمشیرہ، ان کی وفات کے موقع پہ ہم یہاں جمع ہیں۔ اور یاد رکھو جنازہ خالصتاً ایک دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے اللہ کے حضور۔ اب اندازہ کیجئے نام ہم لیتے ہیں نماز جنازہ، اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، اس میں اصل میں آتے ہی دعا مانگنے کے لیے ہیں، اللہ کے حضور تڑپنے کے لیے، اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم آئے ہیں، ہم میں سے ہمارا بھائی بہن والدہ فلاں فوت ہو گیا، تو یا اللہ تیرے سامنے سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں کہ جو تیرے نبی نے طریقہ بتایا اس کے مطابق جنازہ پڑھیں گے، دفن کریں گے، درخواست لے کے آئے ہیں کہ اللہ مرحوم کو یا مرحومہ کو جو فوت ہوا ہو اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو ساتھیوں سب سے پہلے اللہ سے درخواست دینے سے پہلے خود یقیناً یہاں عزیز و اقربا بھی بیچ میں ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو جو رشتہ دار ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کوئی معاملہ زندگی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ جب گھر میں جائیں تو اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، اپنی بیویوں کو جن کا بھی کوئی معاملات تھے ان کو کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ بھئی کوئی لین دین اگر ہو کسی کے گھر کا تو ان کے بچے ماشاءاللہ موجود ہیں، وہ اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو اسی طرح ہم جنازہ جب پڑھیں گے تو بھئی نماز جنازہ کے بعد صحیح طریقہ یہ ہے، میت کا حق یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے پھر دوبارہ دعا کی جائے۔ اس لیے یہاں اب ہم جب جنازہ پڑھیں گے تو یہاں پر ہم بعد میں الگ سے اردو میں دعا نہیں کریں گے، دعا جا کے ہم قبرستان میں کریں گے۔ اس لیے کوشش کریں سارے ساتھی اجتماعی دعا میں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے میں شریک ہو کے جائیں۔ تو سارے ساتھیوں سے درخواست یہی ہے کہ دل کی گہرائی سے جنازے کا جو مقصد ہے اس لحاظ سے دل میں اللہ سے دعا کی نیت سے جنازہ پڑھنا ہے۔ سارے ساتھیوں کو نماز جنازہ بھی آنا چاہیے، نیت بھی آنی چاہیے۔ ویسے میں دوہرا دیتا ہوں، اچھی بات یہی ہے کہ سب ساتھیوں کو جنازہ اور جنازے کی نیت ہمیشہ ازبر ہونی چاہیے۔ اصل میں نیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی یہ جملے نہیں ہیں جو دہرانے ہیں۔ آپ کو بتا نہیں ہے کہ جو جنازہ پڑھنے لگو اس میں 4 تکبیریں ہیں، یہ 4 تکبیر نماز جنازہ ہے، اور یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس میں ثنا پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، درود پڑھنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس موجود میت کے لیے کرنی ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، امام کے میں پیچھے کھڑا ہوں۔ یہ نیت زبان سے دہرانی زیادہ اچھی بات ہے، کم از کم دل کا ارادہ اس نیت کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔